پاکستان میں نا ویزو میں سب سے زیادہ جو فراڈ ہو رہا ہے وہ ورک ویزو میں ہو رہا ہے۔ وہ ایسے ہو رہا ہے کہ آپ کسی ایجنٹ کو پیسے دیتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو سعودیہ کا، میں آپ کو یورپ سائڈ کا یا کسی بھی ملک کا آپ کو ورک ویزا لگوا کے دوں، اور آپ اسے پیسے دے دیتے ہیں۔ جب پیسے دے دیتے ہیں تو اسی طرح وہ مختلف جو 10-15 بندوں سے پیسے لیتا ہے اور دین وہ فرار ہو جاتا ہے، یا وہ آپ کے پیسے بڑا آرام سکون سے آپ کو واپس دے گا، وہ کہے گا نہیں یہ ریجیکشن ہوگی، یہ ایشو ہو گیا، یہ ایشو ہو گیا، اس طرح کی آپ کو ایک نئی کہانی سنا دیتا ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ورک ویزے کے لیے آپ کسی ایجنٹ کو ہائر کریں، کہ اسی ایجنٹ کو لاکھوں روپے دیں تو دین پھر آپ ورک ویزے کے لیے جا سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ خود سے کسی بھی ملک کا ورک ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، کون سی ویب سائٹ آپ کے لیے مفید ہے، اور یہ ساری چیزیں جانیے گا اس ویڈیو میں۔ ایجنٹ لاکھوں روپے لے لیتے ہیں اور پھر بھی آپ کو مکمل صحیح انفارمیشن نہیں دیتے، لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو صاف، سچی اور پوری رہنمائی دیں گے کہ آپ خود کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، لنک کہاں سے ملے گا، طریقہ کار کیا ہے اور کون سے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنے ہیں۔ اسی لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی ضروری بات رہ نہ جائے۔ اگر مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ورک ویزا کیسے اپلائی کریں، بہترین طریقہ کون سا ہے، مکمل اور اصل راستہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کیا واقعی ورک ویزا لینا ناممکن ہے، یا پھر مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر پاکستانی غلط راستے سے اپلائی کرتے ہیں؟ اور سب سے پہلے اہم سوال یہ ہے کہ کون سا ملک واقعی پاکستانیوں کو قانونی ورک ویزا دیتا ہے اور کون سا صرف خواب دکھاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ورک ویزا ٹورسٹ ویزا کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک جاب بیسڈ ویزا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب صاف ہے، جب تک آپ کے پاس کسی غیر ملکی کمپنی یا اجر کی حقیقت جاب آفر نہ ہو، اس وقت تک ورک ویزا اپلائی ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ لوگ پہلے ویزا ڈھونڈتے ہیں اور جاب بعد میں، جبکہ اصل ترتیب اس کے بالکل الٹ ہے۔ بہترین اور محفوظ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس ملک میں جاب تلاش کریں جب قانونی طور پر بیرونی ورکرز کو بلایا جاتا ہے۔ یورپ کے کچھ ممالک، کینیڈا، آسٹریلیا، برطانیہ اور خلیجی ممالک میں مخصوص شعبوں جیسے کنسٹرکشن، ہیلتھ کیئر، آئی ٹی، ڈرائیونگ اور ٹیکنیکل فیلڈز میں غیر ملکی ورکرز کی باقاعدہ ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی کمپنی آپ کو منتخب کرتی ہے تو وہ خود آپ کے لیے ورک پرمٹ یا اسپانسر اپلائی کرتی ہے، جو ورک ویزا کا سب سے مضبوط اور قانونی بیس ہوتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، ہر ملک کا ورک ویزا سسٹم مختلف ہوتا ہے۔ خلیجی ممالک میں ورک ویزا عموماً کمپنی اسپانسرشپ پر ہوتا ہے اور عمل نسبتاً تیز ہوتا ہے، جبکہ یورپ اور کینیڈا جیسے ممالک میں پروسیس لمبا مگر زیادہ محفوظ اور مستقل ہوتا ہے۔ اسی لیے بغیر تحقیق کے کسی ایک ملک کے پیچھے بھاگنا اکثر نقصان کا باعث بنتا ہے۔ پاکستان میں ورک ویزا کے لیے ایک اور محفوظ راستہ سرکاری چینلز ہیں۔ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے ذریعے رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز قانونی طور پر پاکستانیوں کو بیرون ملک بھجواتے ہیں۔ یہی وہ ادارے ہوتے ہیں جو جاب آفر کی تصدیق، کانٹریکٹ اور ویزا پروسیس کو قانونی دائرے میں رکھتے ہیں۔ غیر رجسٹرڈ ایجنٹ کے ذریعے جانا اکثر مسائل، بلیک لسٹنگ اور فراڈ کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ ورک ویزا میں ڈاکومنٹس کا معیار سب کچھ ہوتا ہے۔ تعلیم، اسناد، تجربہ، سرٹیفکیٹس، پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ، میڈیکل رپورٹ اور پاسپورٹ، یہ سب ایک دوسرے سے میچ نہ کریں تو بہترین جاب آفر بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کامیاب ورک ویزا وہی ہوتا ہے جس میں جاب، ڈاکومنٹس اور ملک کی پالیسی تینوں ایک لائن میں ہوں۔ آخر میں سچ یہ ہے کہ ورک ویزا نہ شارٹ کٹ سے ملتا ہے، نہ جلد بازی سے۔ یہ صرف اس کو ملتا ہے جو صحیح ملک، صحیح جاب اور صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر جاب اصل ہو اور اجر قانونی ہو اور پروسیس شفاف ہو تو ورک ویزا مشکل نہیں رہتا۔ مشکل تب بنتا ہے جب ہم آسان راستے ڈھونڈنے لگتے ہیں۔